علیہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ کی طرف نکلتے اور وہاں پہنچ کر سب سے پہلے آپ جس چیز سے آغاز فرماتے وہ نماز ہوتی، یعنی نماز عید ادا کرتے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر لوگوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے، اور جب لوگ اور ایسے وقت میں کہ لوگ اپنی صفوں میں ہی بیٹھے ہوئے ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں واعظ فرماتے اور انہیں بعض باتوں کا حکم دیتے۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے متفق علیہ روایت۔ عیدین سے متعلق احادیث مبارکہ ذکر ہو رہی ہیں۔ اس حدیث کو بیان کر کے سب سے پہلا مسئلہ تو یہی ثابت کیا گیا ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ میں سب سے پہلا کام نماز عید کی ادائیگی کا ہے۔ پہلے بھی حدیث گزر چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں عید کی نماز کے علاوہ نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کوئی نماز پڑھتے، اور وہ روایت بھی گزری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر جا کر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ تو عیدگاہ میں سب سے پہلا کام نماز عید کی ادائیگی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوتے اور خطبہ ارشاد فرماتے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خطبہ کے وقت مقتدیوں کا قبلہ رخ ہونا اور امام کا قبلہ رخ نہ ہونا یہ مسنون عمل ہے۔ ظاہر بات ہے اس نے لوگوں سے مخاطب ہونا ہے، اور اس کے لیے ان کی جانب مڑ کر چہرہ ان کی جانب کر کے توجہ کر کے بات کرنا اور بات سمجھانا یہ اصل۔ اسی طرح آپ جمعہ کے خطبے میں بھی لوگ صفوں میں ہوتے تھے اور قبلہ رخ ہوتے تھے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف رخ کیے ہوئے ہوتے تھے، اور یہی مسنون عمل ہے۔ اسی طرح اس حدیث مبارکہ سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ عیدگاہ میں جو خطبہ ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کا استعمال نہیں کرتے تھے۔ تو یہی وجہ ہے کہ عیدگاہ میں ممبر نہیں لے جایا جاتا، یا عید کے خطبے میں خطیب ممبر نہیں استعمال کرتا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ میں کبھی ممبر پر کھڑے ہو کے خطبہ نہیں ارشاد فرمائے۔ تو سنت طریقہ یہی ہے کہ عید کا خطبہ وہ ویسے کھڑے ہو کر دیا جائے اور اس میں ممبر کے اوپر یا کسی اور علیحدہ سے اونچی چیز پر نہ کھڑا ہوا جائے۔ عید کے خطبے میں آخری بات جو اس حدیث میں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحت کرتے اور انہیں حکم دیتے۔ تو یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ خطبہ در حقیقت واعظ، نصیحت اور اللہ کے احکامات کے بیان کرنے کا موقع ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں جو بعض احباب نے خطبے کو صرف عربی کے چند الفاظ تک محدود کر دیا ہے، جس کا ترجمہ 95% سے زیادہ لوگوں کو نہیں آتا۔ ویسے تو 99% کو نہیں آتا، لیکن چلے احتیاطاً 95 کر لیں، اور جو 4-5% کو آتا ہے ان کو بھی وہ رٹا ہوا ہے، اس میں کوئی نئی بات ان کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر اپنے خطبے میں شروع کے الفاظ میں حمد و ثنا بیان کرتے تھے، یا آپ کی روٹین تھی، پہلے اللہ کی تعریف بیان کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھتے، اور اس کے بعد لوگوں کو نصیحت کرتے، واعظ کرتے، قرآن مجید کی آیات پڑھ کر سناتے، ان کی تشریح کرتے، احادیث بیان ہوتی، اور اس سے لوگ کچھ سیکھتے۔ تو خطبے کا اصل مقصد لوگوں کو تذکیر ہے، یاد دہانی ہے شریعت کے احکامات کی۔ تو خطیب کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خطبہ دیتے ہوئے قرآن مجید سے نصیحت کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے نصیحت کرے، اور شرعی احکام و مسائل لوگوں تک بتائے، جس چیز میں کمی ہے اس کی طرف نشاندہی کرے، جہاں اصلاح کی ضرورت ہے وہاں اصلاح کی طرف نشاندہی کرے۔ اور اس پیرائے میں ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اس کی جو ترتیب ہے اس کو ملحوظی خاطر رکھے کہ حکمت کے ساتھ بڑے خوبصورت انداز میں واعظ کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا چاہیے، اور بے جا فضول قصے کہانیاں، بلا وجہ کی کہانیاں جن کے سچ جھوٹ کا کوئی پتہ نہیں، ایسے ہی ادھر ادھر کی باتیں جوڑ کر، اخبار پڑھ کر، خبروں کے اوپر تبصرے کر کے، لوگوں کے اوپر تبصرے کر کے،
سیاست پر کچھ تبصرے کر کے خطبے کا ٹائم ضائع نہیں کر دینا چاہیے. لوگ جب کسی خطیب کے پاس آتے ہیں تو یہ وقت قیمتی ہے، اور یہ خطیب کے پاس لوگوں کا وقت امانت ہے. ہر خطبے میں آنے والوں کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ایک وافر حصہ اپنے ساتھ لے کر جانا چاہیے. اچھا خطیب وہ ہے جس کے خطبے میں زیادہ گفتگو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی ہے اور تھوڑی گفتگو اپنی ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں ائمہ حرمین کے اگر آپ خطبے سنیں، عرب علماء کے خطبے سنیں، ہمارے بر صغیر کے کبار بڑے جو علماء گزر چکے جن کے خطبات مطبوع ہیں ان کو سنیں، اس وقت جو بڑے مشائخ ہمارے ہیں ان کے خطبات کو سنیں، آپ کو موضوع کے ساتھ ساتھ آیات اور پھر ان کی احادیث اور ان کی شرح میں جو سلف کے اقوال ہیں یہ زیادہ ملیں گے بجائے اس کے کہ وہ زیادہ اپنی باتیں کریں. اس لیے درست بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کا بھی احیاء کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں واعظ و نصیحت کرتے اور حکم دیتے، یعنی جن چیزوں کے کرنے کا حکم ہے یا جن سے بچنے کا حکم. اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.